اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل، اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج عید کو گزرے تیسرا دن ہے اور ابھی عید باقی ہے۔ میری طرف سے میرے تمام ناظرین کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور پورے رمضان کریم میں ہم نے کوئی سفلی عمل نہیں اپلوڈ کیا اپنے چینل پر۔ بہت سی فرمائشیں ہمارے پاس آتی رہی ہیں، ہم ان کو جمع کرتے رہے اور آج ہم اس فرمائش کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عمل ہے یہ محبت کا سفلی شیطانی عمل ہے، سفلی شیطانی منتر ہے۔ کالی مرغی کا ایک انڈا آپ کو چاہیے، اس کے اوپر چند الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، پھر اس کا سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے دوستو۔ یہ محبت کا بنگالی جادو ہے، بہت پاورفل، بہت طاقتور ہے۔ اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہو۔ بالکل ایزی سا عمل ہے۔ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، جو عبارت انڈے پر لکھی جائے گی وہ بھی میں آپ کو یہاں لکھ کر دوں گا، اور اس کے بعد نیچے جو لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو لکھ کر دوں گا، بلکہ میں انڈے کے اوپر بھی آپ کو لکھ کے بتاؤں گا۔ پہلے میں یہاں عبارت لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر انڈا گول ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کو سمجھنے میں ذرا دشواری ہو سکتی ہے۔ وہی عبارت جو آپ نے انڈے پر لکھنی ہے میں یہاں کاغذ پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیں، میں شروع کرتا ہوں۔ واو 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 واو۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے واو کا یہ جو حرف ہے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ عین لکھیں گے، اس کے بعد 2 8 8 7 9 9 دال الف عین 1 9 9 1 7 1، اور یہ سوراخوں والی ہے اور چھوٹی یہ اس طرح سے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پوری وہ عبارت ہے جو انڈے کے اوپر آپ نے لکھنی ہے، میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ عبارت لکھی جائے گی، اس کے نیچے پھر آپ چاہیں تو اگر یہ لکیر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب نیچے ایک چھوٹی سی عبارت ہم نے لکھنی ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں لکھ کر بتاؤں گا اور آپ کو اٹھا کر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں مکمل طور پہ وہ عبارت آ جائے، اور اس کا پھر میں استعمال کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہاں ہم لکھیں گے عجیبو، عجیبو او، عجیبو او توکلو یا خدام ہذہ الاسماء، ہذہ الاسماء و عجیبو، و عجیبو۔ اب یہاں لکھنا ہے دہچو، یہ دال ہی ہے چے اور اس کے بعد واو، دہچو او او احرکو۔ اس کا مطلب جلانے کا ہوتا ہے کہ اس کو برباد کر دے یا جلا دے، اس طرح کے سے ہوتا ہے۔ اور نیچے لکھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے قلب۔ اب یہاں اپنے فلاں بن فلاں لکھنا ہے، میں یہاں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں، فلاں بن فلاں۔ اب یہ جو فلاں بن فلاں میں نے لکھا ہے یہ دوستو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس فلاں بن فلاں پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام، اور اگر مرد ہے تو بن لکھ کر اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آگے بھی فلاں بن فلاں آنے والا ہے، وہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، لیکن یہاں آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اور اس فلاں بن فلاں کے بعد لکھنے کے بعد لکھنا ہے فی محبت
फलां बिन फलां। और यही मुकम्मल इबारत है जो आपने लिखनी है। और ये जो नीचे मैंने फलां बिन फलां लिखा है, फ़ी मुहब्बत फलां बिन फलां, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप मर्द हैं पहले फलां पे अपना नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद अगले फलां पे आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो पहले फलां पे अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगी और अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। और ये सारी जो इबारत मैंने आपके सामने लिखी है, ये आपने अंडे के ऊपर लिखनी है, कागज़ के ऊपर नहीं लिखनी। कागज़ के ऊपर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको मुकम्मल तौर पे इबारत की समझ आ जाए कि क्या आपने लिखना है। ये मैं आपको सामने यहाँ दे देता हूँ। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना चाहें ताकि फिर आप भूल ना जाएं कि क्या लिखना है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब अंडा आपको ये चाहिए, मेरे पास एक अंडा है लेकिन ये फार्मी अंडा है, लेकिन आपने फार्मी अंडा नहीं लेना। आपको चाहिए देसी अंडा, लेकिन काली मुर्गी का अंडा चाहिए। रंग बिरंगी सुर्ख मुर्गी या जैसे ब्राउन कलर की मुर्गियां होती हैं देसी, उसका नहीं चाहिए। आपको स्पेशल देखना है और किसी को कहकर गारंटी से आपको ये अंडा काली मुर्गी का चाहिए जो कि मुकम्मल तौर पे ब्लैक हो। उस मुर्गी का आपने अंडा लेना है, उसके ऊपर आपने इन चीज़ों को लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ, मुकम्मल मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। वाओ 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 वाओ, और ये 7 मरतबा वाओ ऐसे आपने लिख देना है। उसके बाद अगली इबारत जैसे मैंने आपको बताई है आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे। ऐन लिखा गया, उसके बाद 2 है, फिर 8, फिर 8 और उसके बाद 7, 9, 9, दाल, अलिफ, ऐन, 1, 9, 9, 1, 7, 1 और है और ये। अब ये देखें, ये यहाँ से हमने शुरू किया था और ये घूमता चला गया। अब मैं आपको मज़ीद करीब कर देता हूँ। यहाँ से शुरू किया और ये घूमते घूमते ये सारी पूरी इबारत ऊपर की साइड पे हमारी आ गई मुकम्मल। ये देखें, ये मुकम्मल यहाँ हो गई। यहाँ ये इसका 0 पॉइंट है, यहाँ तक ऐसे लिखना। उसके बाद फिर नीचे वाली जो इबारत है वो भी आपने ऐसे ही इसके ऊपर लिख लेनी है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा लिख देता हूँ वो भी। अब इसको भी आपने इसी 0 पॉइंट से शुरू करना है। ये जो 0 पॉइंट मैंने निशान बनाया है, यहाँ से शुरू करना है, आगे पीछे से शुरू नहीं करना है, यहीं से शुरू करेंगे। और जहाँ भी ख़त्म हो जाएगा उसका कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीबू औ तवक्कलू या खुद्दाम हाज़े ही अल अस्मा व अजीबू वाजिबू दहचू औ अहरकू और नीचे फिर अब यहाँ नामों की जगह आ गई। अब ये यहाँ फिर वो 0 पॉइंट बन गया इस जगह पे। ये पूरी बात यहाँ पूरी आ गई। अब यहाँ हम नीचे नाम लिखेंगे, कल्बे फुलां बिन फुलां। यहाँ आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। मर्द है तो फलां लिखने के बाद
بن لکھیں گے، اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ خاتون ہے تو خاتون کا نام لکھیں گے، پھر بن کی بجائے بنتے لکھیں گے، اور اگلے فلاں پہ ان کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر اس کے آگے آپ لکھیں گے فی محبت فلاں بن فلاں۔ اب یہاں اس فلاں پہ آپ اپنا نام لکھو گے، مرد ہیں تو بن لکھو گے، اگلے فلاں پہ والدہ کا نام لکھو گے، خاتون ہے تو اب پہلے فلاں پہ اپنا نام لکھیں گی، اور بن کی بجائے بنتے لکھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جو انڈے کے اوپر آپ نے لکھنا تھا یہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب اس انڈے کو آپ نے کیا کرنا ہے، اصل جو کہانی ہے وہ یہاں آ کے رکتی ہے کہ اس انڈا آپ نے لکھ لیا، بنا لیا، مل گیا آپ کو کالی مرغی کا انڈا، آپ نے بنا لیا، لکھ لیا۔ اب اس انڈے کو کیا کرنا ہے دوستو؟ اس انڈے کو آپ نے آنچ دینی ہے، اس کو گرمائش دینی ہے 3 دن تک۔ عمل ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے، عمل 3 دن آپ نے نہیں کرنا۔ ایک ہی دن آپ نے یہ بنا لیا، لکھ لیا، عمل کام ہو گیا آپ کا مکمل۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن اس انڈے کو آنچ دینی ہے۔ آنچ اس طرح سے دینی ہے کہ انڈا جلنے بھی نہ پائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جس جگہ پہ رکھیں ہیں اس کو آنچ بھی نہ ملے۔ طریقہ اصل تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں لکڑی کی آگ جلائی جاتی ہے چولہے کے اندر، جو دیہاتوں میں ہوتا ہے چولہا، اس کے اندر سے مٹی کو کھود لیا جاتا ہے گڑھا مار کے، اس کے اندر اس کو رکھ کے، اور اس کے اوپر تقریباً 1 انچ تک اتنی مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر آگ جلائی جاتی ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور اس انڈے کو گرم کرنا مقصود ہوتا ہے، جلانا نہیں ہوتا۔ اب ایسا تو آج کل ممکن نہیں، شہروں میں تو خاص طور پہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں گیس موجود ہے۔ اگر گیس کہیں نہیں بھی ہے تو لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹی کے برتن لے لیں جس میں 1.5-2 کلو تک مٹی آ جائے، اس کے اندر آپ ریت ڈالیں، تھوڑی سی اتنی سی 1-1.5 انچ کی تہہ جو ہے نا ریت کی لگا لیں۔ اس کے بعد اس انڈے کو رکھیں اور اس کے اوپر پھر ریت کو ڈالیں، اور اس برتن کو اٹھا کے چولہے کے اوپر رکھ دیں، نیچے ہلکی سی آنچ جلا دیں، ہلکی آنچ، زیادہ نہیں جلانی۔ وہ ریت گرم ہوگی، نیچے سے بھی اوپر سے بھی گرم ہوگی، اور انڈے کو حرارت مل جائے گی۔ اس طریقے سے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، لیکن اس انڈے کو ڈائریکٹ آپ نے آگ میں نہیں ڈالنا، بالکل بھی نہیں ڈالنا، کسی قیمت پر نہیں ڈالنا۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ 2 طریقے اس کے استعمال کے ہیں، آپ استعمال کریں گے۔ 3 دن آپ نے تقریباً 2-2 گھنٹے اس کو آنچ دینی ہے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے اندازاً، ایسا نہیں ہے کہ وہ فکس ٹائم۔ لیکن جب آپ نے آنچ اس کو دینی ہے ایک دن، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پہ آگ جلانی ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ ایک دن صبح جلا رہے ہوں، دوسرے دن شام کو جلا رہے ہوں، تیسرے دن آپ رات کو جلا رہے ہوں، ایسا نہیں، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ اس کو آنچ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو محبوب ہے، آپ کا جو بلفڈ ہے، اس کے اوپر اس کا اتنا شدید اثر ہوگا کہ اس کو سوائے آپ کے دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا، اور آخر وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ آج چلتے چلتے دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈا کالی مرغی کا ہی آپ نے لینا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں لینا۔ اور آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو لائک کریں، اور ویڈیو کو مکمل طور پر یوٹیوب پر ہی دیکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔